नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन बैक वक्त। पिछले कई दिनों से वादिया कश्मीर में कोविड-19 का रुझान जो है वो बढ़ता ही नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर हम पिछले एक हफ़्ते पे नज़र दौड़ा दें तो हमें मुसलसल केस में इजाफा ही लगता है। कल की बात अगर करें 126 केस नए सिरे से यहाँ पे कोविड-19 के देखे गए। जहाँ तक हम इस पे मुताला कर रहे हैं, श्रीनगर से ही ज़्यादा केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ की सरकार, यहाँ की इंतज़ामिया ने पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं जिससे इस पे काबू पा लिया जाए। लेकिन लगता है कि जिस एतबार से आज लोगों ने बड़ा ही इसको मामूली सा लिया है, ना तो मास्क देखी जा सकती है, ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही सोशल डिस्टेंस। जो आम लोगों के लिए पार्कें खोली गई वो भी खुली की खुली पड़ी है। और ऐसे में इस पे काबू कैसे पा लिया जाए, यहाँ की सिर्फ इंतज़ामिया की ही ज़िम्मेवारी नहीं बल्कि हर एक फ़र्द को ज़ाती तौर पे इस पे गौर करना होगा कि इसे कैसे रोक दिया जाए। हालांकि सरकार ने यहाँ पे दावा किया है कि अगर मुसलसल इन केसों में और इजाफा देखा गया तो लॉकडाउन लाजमी बनता है। ऐसे में वादिया कश्मीर में पिछले 2 सालों से मुसलसल यहाँ की माशियत जो है वो तबाह हो गई है। इकनॉमी हमारी ख़त्म हो चुकी है। हमारे बिज़नेस करने वाले, हमारे ताजिर बर्बाद हो चुके हैं। और अगर ऐसे में दोबारा यहाँ पे लॉकडाउन करना पड़ा तो यहाँ वादिया कश्मीर में माली तौर पे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस ज़मन में आज हमने फारूक डार को चेयरमैन कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस से बात करनी चाहिए। मुमकिन है ये भी अपनी जानिब से कुछ इक़दाम उठाएंगे और यहाँ अपनी जानिब से लोगों को कुछ सलाहें देंगे, या इनका जो अपना असर रसूख है ये हमारे बहुत सारे बिज़नेस हज़रात से जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई अगर यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तो क्या सूरत हाल हो जाएगी। फ़ारूक साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। क्या कहना चाहेंगे आप अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ? एक्चुअली मेरे ख्याल से लॉकडाउन अब बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो पिछले 3 सालों से हालात रही बिज़नेस के हवाले से बहुत सेटबैक है। बिज़नेस के हवाले से पिछले 3 सालों से, चाहे आप 35 से ही देखिए 2019 का वाक़ा हुआ, उसमें हेवी लॉकडाउन हो रहा कम से कम 8 महीने के करीब। उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी ने संभलने की कोशिश की। 2020 का कोविड आया यहाँ पर, उसमें भी लॉकडाउन हो रहा। 2021 का भी कोविड चल रहा था, वो भी बड़ा लॉकडाउन हो रहा कश्मीर में। अगर एक चौथा लॉकडाउन आएगा मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में, मेरे ख्याल से बिज़नेस कम्युनिटी इस चीज़ के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की जो इकानमी है बिज़नेसमैनों की वो ख़त्म है इस वक्त पिछले 3 सालों से। अगर फिर लॉकडाउन हुआ मेरे ख्याल से बद से बदतर हालात हो जाएगी बिज़नेस कम्युनिटी को इकानमी के हवाले से। लिहाजा करके अगर सरकार अपील करती है आए रोज़ यहाँ के लोगों को सैनिटाइज के हवाले से, सोशल डिस्टेंस के हवाले से, मास्क के हवाले से, मेरे ख्याल से लोगों को इस चीज़ पे अमल करना चाहे तभी हम लॉकडाउन से बचेंगे। ये हमारा मशवरा है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से यहाँ के लोगों को, यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को, यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को, जितने भी बिज़नेसमैन हैं, जितने भी तबका फ़िक्र के बिज़नेसमैन हैं पूरे कश्मीर में, मेरे ख्याल से जो जितनी भी WHO की गाइडलाइन है SOPs के हवाले से, कोविड के हवाले से, उस पर मिनो अमल होना चाहे मेरे ख्याल से, तभी इस 3rd वेव से हम बच सकेंगे। फारूक साहब, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे लगता है कि लाठी उठाना बहुत ज़रूरी बन चुका है, इस एतबार से कि हम खुद समझ नहीं पाते हैं कि हमें एहतियात करने की सख्त ज़रूरत है। जब यहाँ पे सरकार हरकत में आ जाती है तब ही यहाँ पे लोग मास्क लगाना शुरू करते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। हमारी बाज़ारों की आप भीड़ भाड़ देख लीजिए इसमें, क्योंकि आप बिज़नेस से भी वाबस्ता है। आप देखिए गनी खान मार्केट जो हमारा, दिन भर क्या हाल होता है वहाँ पे। कोई ज़ाती तौर पे इसे लेता नहीं
تو آپ کی کیا رائے ہے کہ جو آپ کی ساری کی ساری بزنس ہے، یہاں کے لوگ بزنس مین جو ہے وہ خود اس پہ اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایکچولی آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی حوالے سے، مگر بدقسمتی کی ایک بات ہے یہاں پر جب یہاں کا کووڈ کا رینج ختم ہو رہا ہے، 200 کے قریب یا 100 کے قریب کیس آ رہے ہیں پورے جموں کشمیر میں، اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں اب یہ کووڈ ختم ہوا، اب ہمیں ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی WHO کی سائڈ سے جو گائیڈ لائن دی گئی کووڈ کے حوالے سے، WHO نے کہا کم از کم 3 سال تک یہ ویو رہے گی کووڈ کے حوالے سے، کیونکہ 3 سالوں میں ہمیں سوشل ڈسٹینس تو رکھنی ہے، ماسک تو لگانا ہے، سینیٹائزر تو لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات بھی صحیح ہے، جو بھیڑ رہتی ہے مارکیٹوں میں، میرے خیال سے جتنے بھی دکاندار صاحبان ہیں یا پریزیڈنٹ صاحبان ہیں ان مارکیٹوں کو، ان کے حوالے سے بھی ایک قدم اٹھانا چاہیے ان پریزیڈنٹ صاحبانوں کی طرف سے، جتنی بھی بھیڑ آئے گی مارکیٹ میں سوشل ڈسٹینس رہنی چاہیے، ان کی طرف سے ماسک ہونا چاہیے، سینیٹائزر ہونا چاہیے۔ ذمہ داری ہے وہاں کے دکانداروں کی، وہاں کے پریزیڈنٹوں کی، میرے خیال سے ان کو اس چیز پہ عمل کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار پہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جو ہمارا کراؤڈ آ رہا ہے، ٹورسٹ آ رہا ہے، کیونکہ ٹورسٹ کو ہم ویلکم کر رہے ہیں پورے جموں کشمیر میں، ٹورسٹ تو آنا چاہے، ہمارا بزنس اسے بڑھے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے پراپر چیکنگ ہونی چاہیے کووڈ کے حوالے سے، چاہے اس میں کووڈ ٹیسٹ ہو، چاہے اس میں دیکھنا ہے ویکسین کیا اس نے، ڈبل ڈوز لیا اس نے ویکسین کے حوالے سے، وہ بھی دیکھنا چاہے ایئرپورٹ پہ۔ میرے خیال سے تبھی ان ٹورسٹوں کو پرمیشن ملنا چاہے کشمیر میں انٹر کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں پارکوں میں کتنی بھیڑ رہتی ہے، چاہے یہاں کے لوکل ہو چاہے ہمارے ٹورسٹ ہو، اس میں بھی پتہ نہیں لگتا ہے کون پازیٹیو ہے کون نگیٹو ہے، کس نے ویکسین کیا ہے کس نے نہیں ویکسین کیا ہے۔ میرے خیال سے سرکار کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، جتنے بھی ہمارے مارکیٹ پریزیڈنٹ صاحبان ہیں بزنس کے حوالے سے، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ میرے خیال سے اگر ہمیں تھرڈ ویو سے بچنا ہے، ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ تبھی میرے خیال سے یہاں کی سرکار باہر نہیں آئے گی، چاہے ہمارے DC صاحبان ہو، چاہے ہماری ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی لوگ ہو، وہ باہر آتے ایک مجبوری کے سبب سے۔ میرے خیال سے تبھی یہ چیز رکے گا جب ہم خود عمل اس پہ کریں گے، کیونکہ تبھی ہم میرے خیال سے تھرڈ ویو کو انٹر ہونے نہیں دیں گے پورے جموں کشمیر میں، خاص کر کشمیر میں۔ یہ ہماری تجویز ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے، اس پہ عمل ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جب پچھلی بار یہاں پہ جو لاک ڈاؤن ہے جب اس سے اٹھا لیا گیا تھا، یعنی کہ دکانداروں کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی تھی، تب دکاندار حضرات اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اس اعتبار سے کہ جو بھی کوئی بھی کسٹمر ان کے دکان میں ہوگا تو دکاندار حضرات بھی ماسک رکھیں گے، اگر کوئی ماسک کے بغیر اندر آ گیا تو اسے ماسک دیا جائے گا، پھر وہ اندر آئے گا، سینیٹائزر رکھا جائے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، دکاندار حضرات بھی اپنی ذمہ داریاں بھول گئے اور جو کسٹمر ہے وہ بھی بھول گیا آہستہ آہستہ۔ اگر ہم نے اب تک اس پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ تھرڈ ویو اس کو ہم بڑھاوا نہیں دے سکتے تھے۔ ہم آخری سوال فاروق صاحب سے یہ کریں گے، فاروق صاحب، جیسا کہ یہاں کی سرکار کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے بنسبت کی ایک عام انسان کی، کیا کشمیر اکنامک الائنس کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس سے کم لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہ ہمیں کس قدر احتیاط کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانے کی آپ کوشش کریں گے، کس طریقے سے کریں گے؟ کیا کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس؟ ایکچولی پروگرام ہے، کیونکہ ذمہ داری بنتی ہے کشمیر اکنامک الائنس پہ اس چیز کے حوالے سے، کیونکہ ہم ذمہ داری سے نہیں بھاگیں گے۔ ہم نے پروگرام بنایا کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے، ان قریبی ہم اس پروگرام کو تشکیل دیں گے انشاءاللہ، اور ہم بینر ڈرائیو چلائیں گے ہم اویئرنیس کے حوالے سے۔ جتنے بھی بڑے مارکیٹ ہیں سری نگر شہر میں، چاہے وہ گنی کھن ہو، لال چوک ہو، گھنٹہ گھر ہو، مہاراج گنج ہو، ہری سنگھ ہائی اسٹیٹ ہو، جتنے بھی مین مارکیٹ سری نگر شہر میں جہاں پر کراؤڈ زیادہ رہتا ہے، وہاں پر ہم بینر لگائیں گے۔ ان مارکیٹوں میں ہم اویئرنیس پروگرام چلائیں گے بینروں کے حوالے سے، اس میں ہم لکھیں گے سوشل ڈسٹینس ہونی چاہیے، سینیٹائزر ہونا چاہیے، ماسک ہونا چاہیے، دکاندار کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اس کو بھی ماسک ہونا چاہیے، اس کے دکان میں بھی ماسک اویلیبل ہونا چاہیے، تاکہ جو ماسک کے بغیر اگر کوئی کسٹمر آئے گا وہ اس کو ماسک پہنا سکتا ہے، دکاندار اپنی طرف سے
اس کے ساتھ ساتھ ماسک ڈرائیو بھی ہم سٹارٹ کریں گے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے، تاکہ یہاں کے لوگ اویئر ہو جائیں گے نہیں پرابلم ہے کووڈ کے حوالے سے، ہمیں بھی ان چیزوں کو احتیاط کرنا، ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں بھی WHO کی گائیڈ لائن پہ جتنے بھی SOPs ہے WHO کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے، اس پہ ہم عمل کریں گے۔ میرے خیال سے تبھی ہو جائے گا جب ہم بھی آگے آئیں گے اس ڈرائیو کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن۔ عنقریب بھی ہم آپ کے وسادت سے میں کہنا چاہتا ہوں یہاں کی بزنس کمیونٹی کو، یہاں کے لوگوں کو، انشاءاللہ الرحمن عنقریب ہی ہم اس ڈرائیو کا آغاز کریں گے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے۔ جتنے بھی مین مارکیٹس ہیں ان میں ہم بینر لگائیں گے، اس میں یہی لکھے گا ہم اس بینر میں کیا کیا پرابلم ہوتی ہے کووڈ کے حوالے سے، ماسک سے کتنا فائدہ ملتا ہے، سینیٹائزر سے کتنا فائدہ ملتا ہے، سوشل ڈسٹنس سے کتنا فائدہ ملتا ہے، یہ ہم اس میں لکھیں گے۔ اور ہم ماسک بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے بڑے بڑے مارکیٹوں میں، جتنے بھی سری نگر شہر کے بڑے مارکیٹ ہیں وہاں پر ماسک کے حوالے سے ہم ڈرائیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہم نے فاروق صاحب کو اس لیے مدعو کیا تھا کہ یہ تجارت سے وابستہ ہے اور ان کی اپنی کشمیر اکنامک الائنس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 ویوز جو آئی تھی اس میں کشمیر اکنامک الائنس نے ایک اہم رول ادا کیا تھا، اور آج بھی یہ ایک اہم رول ادا کرنے والے ہیں، جس کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈرائیو شروع کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملے۔ اور دوسری جانب سے ہم نے یہ واضح کر دیا کہ فاروق صاحب نے واضح کر دیا کہ اگر لاک ڈاؤن ہوا تو یہاں کی اکنامی جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یہاں کی سرکار مجبور ہو جائے لاک ڈاؤن کرنے پہ، ہماری عام لوگوں سے یہی التماس ہے کہ وہ SOPs جو ہے ان کا فالو کرے، تاکہ ہمیں لاک ڈاؤن پہ نوبت نہ آ جائے۔ میں حیا جاوید، دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کے لیے۔